بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، جس کام کی وجہ سے اس نے نماز چھوڑی ہوتی ہے، اس کام سے برکت مٹا دی جاتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب روح خوش ہوتی ہے، جسم خود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر سب سے مکمل صفہ ہے۔ حکیم لقمان کے مطابق کم کھانا لمبی عمر کی نشانی ہے، زیادہ کھانا بیماری کی جڑ اور کم کھانا صحت کی چابی ہے۔ 7 سال کی عمر ہونے پر بچوں کو نماز کا حکم دینا چاہیے۔ سورہ ملک پڑھنے سے قبر روشن ہوتی ہے۔ خالی پیٹ گنگنا پانی پینا جسم کی صفائی کرتا ہے، یہ پیٹ، جگر اور خون کو صاف کرتا ہے۔ قرآن پاک میں لالچی انسان کی مثال کتے سے دی گئی ہے۔ رات کو دیر تک جاگنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، جلدی سونے والا کم بیمار پڑتا ہے۔ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے۔ غصہ دل اور دماغ دونوں کو کمزور کرتا ہے۔ غصہ چھوڑنا آدھی بیماری کا علاج ہے۔ دجال کی سواری گدھا ہوگی۔ مولانا رومی کے مطابق دل کا سکون جسم کی سب سے بڑی دوا ہے۔ بے چین دل بیمار جسم پیدا کرتا ہے۔ ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 12 سال تک جیل میں رہے۔ زیادہ میٹھا کھانا جسم کو سست بنا دیتا ہے۔ حکیم لقمان نے میٹھے میں احتیاط کی نصیحت دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ 80 سال کی عمر میں ہوا۔ صبح کی ہوا میں ٹہلنا آنکھوں اور دماغ کے لیے فائدہ مند ہے۔ حکیم لقمان کے مطابق صبح کی سیر مفت دوا ہے۔ اللہ پاک نے شیطان کو منگل کے دن زمین پر اتارا۔ بھوک لگنے پر کھانا اور پیٹ بھرنے سے پہلے رک جانا صحت کی نشانی ہے۔ یہ نسخہ 100 بیماریوں سے بچاتا ہے۔ جنت کا دروازہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ڈر اور فکر جسم کو اندر سے کھا جاتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ سب سے بڑی دوا ہے۔ حرام کا لقمہ کھانے والے کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو گھر سے دینی ماحول، ایمان اور صلہ رحمی ختم ہو جاتی ہے۔ دل میں حسد رکھنے والا سب سے پہلے خود بیمار ہوتا ہے۔ مولانا رومی کے مطابق حسد روح کی بیماری ہے۔ جو ہر بات پر پریشان رہتا ہے اس کی صحت جلدی گرتی ہے۔ سکون والا دل تندرست جسم کی علامت ہے۔ نیند پوری نہ ہونا دماغ کو کمزور کر دیتا ہے۔ حکیم لقمان کے مطابق نیند قدرتی علاج ہے۔ نیند میں خراٹے لینا بیماری کی علامت ہو سکتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق زیادہ خراٹے لینے سے دماغی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ طبی ماہرین کے انوسار موٹاپا، عمر اور سانس کی تکلیف اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ زمین کی پہلی مسجد جس کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، مسجد قباء ہے۔ نماز چھوڑنے والا اپنے رب سے دوری بنا لیتا ہے۔ نماز ایمان اور کفر کے بیچ فرق ہے۔ قرآن سمجھ کر پڑھنا سب سے بہترین عبادت ہے۔ قرآن ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی۔ جو صبح کی شروعات بسم اللہ سے کرتا ہے اس کا دن برکت والا ہوتا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا کام ادھورا نہیں رہتا۔ سچائی انسان کو جنت تک لے جاتی ہے۔ سچ بولنے والا اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ پڑوسی کو تکلیف دینا ایمان کی کمزوری ہے۔ اچھا مسلمان وہی ہے جس سے پڑوسی محفوظ رہے۔ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں۔ عقل مند وہی ہے جو آخرت کی تیاری کرے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے صبر کی دولت دیتا ہے۔ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ نظر کی حفاظت کرنے والا دل کی پاکیزگی پا لیتا ہے۔ بری نظر شیطان کا تیر ہے۔ ذکر الہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر دل کی بے چینی کو ختم کر دیتا ہے۔ جو معاف کرتا ہے اللہ اسے اور اونچا درجہ دیتا ہے۔ معافی کمزوری نہیں، طاقت کی نشانی ہے۔ تنہائی میں کیا گیا گناہ اللہ ضرور دیکھتا ہے۔ اللہ کی نگاہ سے کچھ بھی چھپا نہیں۔ نیک دوست انسان کو جنت کی راہ دکھاتا ہے، برا دوست انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ موت ہر انسان کو آنی ہے، دیر سویر
عقل مند وہی ہے جو موت سے پہلے سدھر جائے۔ اللہ کی رحمت اس کی ناراضگی سے زیادہ ہے۔ توبہ کرنے والے کو اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ جو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے اللہ اسے اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ حکیم لقمان کے مطابق زیادہ پیٹ بھر کر سونا بیماری کو دعوت دینا ہے۔ ہلکا کھانا اور جلدی سونا صحت کی بنیاد ہے۔ صبح اٹھتے ہی اللہ کا شکر ادا کرنا دل کو مضبوط کرتا ہے۔ شکر کرنے والا دل کم بیمار ہوتا ہے۔ بہت زیادہ سوچنے والا انسان جلدی کمزور ہو جاتا ہے۔ فکر جسم کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جسم سے پہلے اپنے دل کا علاج کرو۔ دل ٹھیک ہو جائے تو آدھی بیماری خود چلی جاتی ہے۔ دیر رات کھانا پیٹ اور دماغ دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ حکیم لقمان نے رات کے کھانے میں سادگی کی تاکید کی ہے۔ زیادہ ہنسنا اور مسکرانا صحت کا قدرتی ٹونک ہے۔ خوشی روح اور جسم دونوں کی دوا ہے۔ بہت زیادہ نمک کھانا خون کو بگاڑ دیتا ہے۔ حکیم لقمان کے مطابق نمک میں احتیاط ضروری ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں، نفرت جسم میں زہر کی طرح پھیلتی ہے۔ معافی دل اور جسم دونوں کو ہلکا کر دیتی ہے۔ بھوک سے زیادہ کھانا عقل کو سست کر دیتا ہے۔ کم کھانے والا زیادہ سمجھدار رہتا ہے۔ صبح کی دھوپ لینا ہڈیوں اور نسوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ حکیم لقمان اسے قدرتی طاقت بتاتے تھے۔ ہر وقت موبائل اور شور دماغ کو تھکا دیتا ہے۔ خاموشی دماغ کی سب سے اچھی دوا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو اپنے اندر سکون ڈھونڈ لے وہی صحت مند ہے۔ باہری دوائیوں سے پہلے اندر کی صفائی ضروری ہے۔ دیر تک غصے میں رہنا جگر کو نقصان پہنچاتا ہے۔ حکیم لقمان نے غصے کو زہر کہا ہے۔ زیادہ لیٹنا اور کم چلنا جسم کو جام کر دیتا ہے۔ چلنا پھرنا آدھی دوا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں، اللہ کا ذکر روح کی سانس ہے۔ جس دل میں ذکر ہے اس جسم میں طاقت ہے۔ حکیم لقمان کے مطابق صبح دیر تک سونا رزق اور صحت دونوں میں کمی لاتا ہے۔ جلدی اٹھنا جسم میں پھرتی پیدا کرتا ہے۔ بہت زیادہ بولنا دل کی طاقت کم کر دیتا ہے۔ کم بولنے والا زیادہ صحت مند رہتا ہے۔ بھوک نہ ہو تو کھانا بیماری کی شروعات ہے۔ حکیم لقمان بھوک کا احترام سکھاتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، دکھ کو دل میں جمع مت کرو۔ دبا ہوا غم جسم کو بیمار کر دیتا ہے۔ ٹھنڈا پانی اچانک پینا نسوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حکیم لقمان گنگنے پانی کی نصیحت دیتے تھے۔ ہر وقت شکایت کرنے والا انسان جلدی تھک جاتا ہے۔ شکر سے دل اور دماغ دونوں ہلکے رہتے ہیں۔ زیادہ دیر تک بیٹھنا خون کی رفتار کم کر دیتا ہے۔ چلنا پھرنا قدرتی دوا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں، دل صاف ہو تو جسم بھی صاف رہتا ہے۔ نفرت سے بھرا دل بیماری کو بلاتا ہے۔ رات کو پیٹ بھر کر پانی پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ حکیم لقمان نے کھانے پینے میں تمیز سکھائی ہے۔ چنتا دل کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ اللہ پر بھروسہ چنتا کا علاج ہے۔ زیادہ میٹھا اور زیادہ تلا ہوا کھانا جسم کو بھاری کر دیتا ہے۔ سادہ کھانا لمبی عمر کی پہچان ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، دل کو سکون دو، جسم خود مضبوط ہو جائے گا۔ روح کا سکون جسم کی طاقت ہے۔ بہت دیر تک جاگنا یادداشت کو کمزور کرتا ہے۔ نیند دماغ کی مرمت کرتی ہے۔ غصے میں کھانا کھانے سے پیٹ کو نقصان پہنچتا ہے۔ حکیم لقمان سکون سے کھانے کی نصیحت دیتے ہیں۔ مولانا رومی کہتے ہیں، اللہ کی یاد سب سے بڑی شفا ہے۔ ذکر سے دل، دماغ اور جسم تینوں تندرست رہتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ دینی معلومات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو، اور ایسی ہی مزید دلچسپ دینی جانکاری کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اللہ حافظ۔